السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے چھوٹے سے سیشن میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اپنے کریٹر سے کنیکشن کیسا ہے۔ تو کیوں ضروری ہے کنیکشن؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی جرنی پر جا رہے ہیں۔ دس از این آئیڈینٹی سیشن کہ ہاؤ وی انڈرسٹینڈ آور سیلف، اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ میری زندگی میں بہت سے گول ہیں، بہت سی خواہشات ہیں، لیکن اس کو میں پرسیو نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے دماغ کے کنٹرول میں آ جاتی ہوں۔ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے مجھے سفر کرنا پڑے گا جس نے مجھے بنایا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے کبھی کبھی کوئی سینری بنائی، کبھی کوئی کپڑے بنائے، کوئی جیولری بنائی، کچھ بھی، اس کا ہمارے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ ہماری کریشن، ہماری عکاسی کرتی ہے ہماری سوچ کی۔ جو ہمارا کریٹر ہے وہ ہمیں بنا رہا ہے، تو اس کو جب ہم اس وقت تک خود کو پہچان ہی نہیں سکتے جب تک اپنے کریٹر کو جان نہ لیں۔ اپنے کریٹر کو جاننے کے لیے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب سے اہم ضرورت اپنے کریٹر کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے۔ تو یہ سفر بیسیکلی کنیکشن بنانے کی طرف ہے۔ ہم کنیکشن کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ ہم اپنے پرپس کو، زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے پیدا ہونے کے مقصد تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ ہم اپنے کریٹر کو نہیں جانتے۔ ہم جب جان جائیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی آرڈرز، یہ سب چیزوں کے انڈر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جو ہماری لائف جرنی ہے وہ کیسے کرے گی سروائیو؟ بہتر طریقے سے کہ ہم اللہ کی رضا کو سمجھ سکیں۔ کیسے؟ زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کی دنیا ہے، ایک آپ کا دین ہے، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ دنیا کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، آخرت کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مینڈیٹری ہیں، پھر ہی ہم اپنی زندگی کو سمجھ سکیں گے۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ ہمارا جسم اور ہماری روح کا انٹریکشن جب تک نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پاتا، تب تک ہم اس جرنی کو شروع ہی نہیں کر سکتے۔ فزیکل باڈی اور اسپرچل باڈی کا کنیکشن سمجھنے کے بعد اس کو پرسیو کرنا پڑے گا۔ میرا فزیکل باڈی اور میری اسپرچل باڈی کی آپس میں کیا باؤنڈنگ ہے؟ اب میں اپنی فزیکل باڈی کو تو فیڈ کر رہی ہوں، لیکن ہماری اسپرچل باڈی نہیں فیڈ ہو رہی، یا میں اسپرچولی تو فیڈ اپ ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں ذکر بھی کرتی ہوں، میں روزے بھی رکھتی ہوں، اللہ کی تمام باتیں بھی مانتی ہوں، روزہ زکوٰۃ سب کچھ کر رہی ہوں، اس کے لیے پھر بھی میری روح پیاسی کیوں ہے؟ یا اس کو ڈفرینٹ لیں، دوسرے طریقے سے لیں کہ میں جسم کو اچھی خوراک بھی دیتی ہوں، میرے پاس اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، میں اپنی سیلف کیئر بھی کرتی ہوں، میری ہیلتھ بھی اچھی ہے، لیکن پھر بھی میرا دماغ میرے کنٹرول میں، انزائٹی میں ہوں۔ مجھے انزائٹی تو اب آپ اور میں جانتے ہیں نا، اس سے پہلے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں مل رہا، سکون نہیں ہے زندگی میں۔ تو وہ کیا ہے؟ اپنی ہیلتھ کا اور اپنی روح کا، دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اذکار کیسے کرنے ہیں، ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، دعا کا کیا روح ہے؟ دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر حال میں فائدہ ہے۔ تو نبی کے وسلم نے کہا تھا کہ مومن تو ہر طرح سے فائدے میں ہے۔ وہ کیسے؟ جب وہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو پھر تو اس کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ ماشاء اللہ کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو آخرت میں جب ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے، جب حساب کتاب کا سسٹم ہو رہا ہوگا، اور ہم کہیں گے تو ہم نے تو دنیا آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا، لیکن سامنے دیکھیں گے کہ ڈھیر کے ڈھیر بنے ہوئے ہمارے اعمال کیا آ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اوہ ہو فرشتے، تو فرشتوں کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے ڈھیر آ گئے؟ تو پتہ چلے گا کہ میری یہ دعائیں تھیں راتوں کو، دنوں کو، جو قبول نہیں ہوئی تھی، پھر ہم کہیں گے او کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کیسے میرے عمل کے بغیر میرے پاس ڈھیر اکٹھے ہو گئے۔ تو مومن ہر حال میں فائدے میں ہے۔ تو دعا ایک کی اگر ہم طاقت سمجھ جائیں تو یہ بھی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ذکر کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مومن کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، اور اگر مومن کمزور ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو کمزور مومن پسند نہیں ہے، تو ہم نے کمزور مومن کی کیٹیگری میں نہیں آنا۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے کی سب سے مینڈیٹری چیز اپنے اندر سے مایوسی نکال دیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے لیے صرف وہی ہوگا جو فائدہ میں ہوگا۔ مایوسی ایک گناہ ہے،
मायूसी कुफर है, और अगर कुफर है मायूसी तो मैं काफिर नहीं हूँ। ठीक है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, मैं तो काफी टाइम से सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स भी कर रही हूँ। मैं मेहनत, मैं मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, मेरे से हो जाएगा। मुझे मायूसी से निजात लेनी ही होगी। ठीक है। तो तुम ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन इसको आप गहराई से समझें कि मैं मायूस नहीं हो सकती। तो हर वक्त अल्लाह से उम्मीद बनाए रखना है। तो अल्लाह से जो ताल्लुक हमने मजबूत करना है वो क्या होगा? मायूसी खत्म करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। देखें, अल्लाह ताला आपको दूसरे नंबर पे नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। हम कहते हैं हाँ हमारा तो, हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है, हम उसी की बात मानेंगे। लेकिन जरा हम गौर करते हैं अपनी जिंदगी की तरफ, तो अल्लाह को हमने तो कभी कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। देखें, जब तक आप अल्लाह को सबसे ऊपर ना ले आए, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं इस वक्त ये सेशन ले रही हूँ अल्लाह के लिए। मैंने रोटी बना के दी, खाना बनाया, किसी को दिया, मैंने कुछ भी किया सिर्फ अल्लाह के लिए। और ये बात आपको जबान से कहनी पड़ेगी। ठीक है, जबान से कहे बगैर ये मुमकिन नहीं है कि हमारा दिमाग उस बात को एक्सेप्ट करे। यही मैंने आपसे बताया ना कि दिमाग का सिस्टम समझना बड़ा जरूरी है। दिमाग कैसे प्रोसेस करता है, नेगेटिव चीजों को बहुत प्रोसेस करता है, भूलता भी नहीं है। 100 दफा एक बंदा आपसे अच्छी बात करेगा, जो अगर वही बंदा एक दफा रूड हो जाएगा तो वो आपका दिमाग प्रोसेस करता रहेगा बार बार। ठीक है, ऐसा होता है दिमाग। तो उसके ऊपर हमने कंट्रोल करना है। तो कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी प्रायोरिटीज को, यानी कि अल्लाह और रसूल के लिए अपनी जान, अपने माल और अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के हुक्म को ना बना ले। तो ये कहने को एक बात है, करने को एक बहुत मेजर अमल है जो हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पर अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी तरजीहात में पहले नंबर को अल्लाह लाने के लिए अल्लाह ताला को उसके नामों के साथ, उसकी क्वालिटीज के साथ समझना पड़ेगा। अल्लाह रहमान है तो कैसे है, अल्लाह रज़ाक है तो कैसे है, और क्या क्या अल्लाह ने आपके लिए बनाया। अल्लाह ताला हर वक्त आपके लिए रेडी है। देखिए, हम खुद कहते फिरते हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड टाइम नहीं देते, मुझे मेरे फ्रेंड्स टाइम नहीं दे रहे, मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला तो वो है जिसके पास हमेशा आपके लिए टाइम है। और जब हम तकवा की बात करते हैं, तो वो ऐसा है जैसा कि हम अपने किसी बहुत करीबी दोस्त के नाराज होने से डरते हैं ना, तो इस तरह से अल्लाह ताला की बात मानिए कि ओहो कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ही ना हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ये फिक्र लग जाना कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो, दिस इज कॉल्ड कि हम अल्लाह ताला के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला को जानने के लिए अपनी अप्रोच को दरमियान में रखना है। खौफ और उम्मीद के बीच में अल्लाह ताला मिलता है। ठीक है, तो वही बात कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए, ये रखना है। और फिर में एक हुज होती है ना, जैसे हम अपने माँ बाप से होती है, अपने बहन भाइयों से, अपने फ्रेंड से होती है। तो हम अल्लाह से मांगेंगे तो वो लाजमी तौर पे हमें देगा, लेकिन आपको पता है आपकी मम्मा बाबा भी आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते जो आपके लिए नुकसानदेह हो, राइट? तो अल्लाह ताला से मांगे, लेकिन हम भी माँ बाप से मांगने से बाज नहीं आते, रोते धोते भी हैं। ठीक है, तो अल्लाह के सामने आप चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करें, ऐसे मांगे कि वो आपको देगा ही देगा। और फिर कहेंगे नहीं अल्लाह ताला इसको मेरे लिए बेहतरीन बना के मुझे दे दे, तो वो कर सकता है। कर सकता है, उसके खजाने बहुत बड़े हैं। लेकिन अपने अप्रोच को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला अपना तारुफ कैसे करवाते हैं, आप अपना तारुफ कैसे करवाते हैं, आप किस तरीके से, एक इंसान डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है, प्रोफेशनली, घर में, बाहर से, लेकिन हम अपना ड्रामा डिफरेंट तरीके से कर। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया कि वो रहमान है, वो रहीम है। ठीक है, मैं यही आपसे कह रही थी कि हमसे जो पहले हमारी जो जनरेशन है इस वक्त, 30s प्लस 40s के अंदर, उनका जो कनेक्शन है अल्लाह ताला से वो नहीं बन पाया। इल्ला माशाअल्लाह, जरूरी नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ। कैसे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमसे हमें एक खौफनाक, मतलब एक डर वाले अल्लाह को दिखाया गया कि जब भी हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो हम पे अजाब गिराएंगे, वो जहन्नुम में डाल देंगे, और वो मतलब कि हमें रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे। तो अल्लाह का सही कनेक्शन, सही ताल्लुक बना ही नहीं। फिर क्या होता है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम अल्लाह ताला पे डालकर, तो एक
کنیکشن کو اور بھی خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی صفات کو بھرپور طریقے سے سمجھیں گے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر، اس کی عطا کا ذکر جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ ہم اس میں سمجھتے چلے جائیں گے۔ کسی دن ودود کے ذریعے سے سمجھیں، کسی دن رزاق کے ذریعے سے سمجھیں، تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ڈفرینٹ زاویے سے، ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ملیں گے۔ اور ہر ڈائمینشن جب اللہ تعالیٰ سے ہم ملیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے لیے خیر خواہ ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اور وہ اپنی کریشن کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا۔ سب سے اہم بات شکر گزاری کی ہے۔ شکر گزاری کو جب تک ہم زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک زندگی بدلنا ہی شروع نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر، کہ ایک آدمی تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ایک آدمی تھا اس کے پاس بے انتہا رزق تھا۔ تو حضرت موسیٰ کا ہی یہ واقعہ، یہ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ کوشچن اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے ان سے دریافت کرو۔ جب جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا اس کے کہا کہ دیکھو تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو یا اس طرح سے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس جب کچھ بھی نہیں ہوگا نا، تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اور جس کے پاس نہیں تھا کچھ، اس سے پوچھا، اس نے کہا میں کیوں اللہ کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا، میں نہیں کروں گا، میری حالت تو دیکھو۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہمیں بیہیویئر ملتا ہے مارکیٹ میں مطلب کہ اپنے ارد گرد، کہ وہ کیا مطلب کہ کیوں، وائے میں اللہ کا شکر، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا۔ تو یہ جو بیہیویئر آ جاتا ہے تو پھر ہمارا کنیکشن نہیں ہو پاتا۔ کرنا کیا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ٹیکنیک کے اوپر اللہ سے ملنا تھا، ہم نے وہ ٹیکنیک کو چھوڑ دیا۔ جب اس ٹیکنیک کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہمیں اس طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیکنیک کیا ہے؟ لا اشکرکم لازیدنکم، جب تم اللہ کا شکر کرو گے وہ تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فارمولاز قرآن پاک میں ہیں، ان کو ہم ڈی کوڈ کریں گے قرآن کے فارمولاز کو، اور دیکھیں گے کہ اس کا جو فزیکل یونیورس ہے وہ کیسے کام کرتی ہے۔ ہماری جو فزیکل یونیورس ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، ایتھیسٹ کے لیے، ہر انسانوں، جانوروں اور ہر طرح کی مخلوق کے لیے ایک پراپر فارمولے کے تحت کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس فارمولے کو کیسے ٹریگر کرنا ہے، یہ سب چیزیں قرآن پاک میں موجود تھیں۔ ان کو ہم نے ایزی لے لیا، فور گرانٹیڈ لے لیا، اس پہ ہم نے ریسرچ چیزیں نہیں کی۔ جب ہم ان کو دیکھتے رہیں گے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے فارمولاز کو، بہت بڑی ٹیکنیکس کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں پوشیدہ کر کے آپ تک پہنچا دیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، اس کی وجہ پر توجہ نہیں دی۔ تو ہم نے اللہ کو اس کی ٹیکنیک کے مطابق فالو کرنا ہے۔ پھر انسان بھول جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟ جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، یعنی کہ توجہ دوبارہ اللہ کی طرف۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میں کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی کر لوں، لیکن اللہ تو مہربان ہے، اس کی یہ تو کوالٹی ہے، وہ اس 1% کو میرے اوپر اتنا مہربان ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جو پلٹ کے اس کی طرف آئے، اور جو بھی معاملات ہم زندگی میں کریں نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ انسان کی ہمیشہ ایفرٹ دیکھی جاتی ہے، اور جو دین میں ہے وہ ہیڈ کاؤنٹس تو ہیں ہی نہیں، ریزلٹس ہیڈ کاؤنٹ پہ نہیں ہوتا، کوالٹی پہ ہوتا ہے، نیتوں پہ ہوتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو نیک نیتی سے کام کرتے رہیں، ڈزنٹ میٹر کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، لیکن نیت پہ رہے۔ تو یہ دعا دیکھیں، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کیا یہ کس کی دعا ہے؟ یہ میں اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، جو یہ کیوں ایڈ کی کہ عام طور پر جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، آپ کا میرا مطلب، میں آپ کا نہیں، میں جو بھی بات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اپنی، میں مطلب میری اپنی پریکٹیکل زندگی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو مجھے کوئی مسئلہ آئے تو ہم کیا جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، لیکن دعا کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، کہ میں تو اپنا شکوہ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ تو مطلب اگر آپ رب سے کرتے ہو تو پھر مطلب کہاں، کیسے، مطلب اس کو سمجھیں کہ ہمیں اپنی بات اللہ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ یہ دعا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ اور دوسری کیا ہے؟ لم اکن بدعائک ربی شقیہ، کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو میں اس سے محروم نہیں ہوا، کبھی بھی محروم نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا،
تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد اس بات کو یقین سمجھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی اس سے محروم رہوں۔ تو ایک جو آپ نے اس سے پہلے والی دعا، ایک یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، اور جس سے پیچھے والی دعا تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ دو دعائیں ہم انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات تھی، یہاں لکھا ہو تو ٹھیک، لیکن میں پھر آپ کو نہ ڈسکس کر لوں گی، نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں ہو جائے۔ ہاں، تو اللہ سے جو محبت کا اظہار ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ساری آگے ہو گئی ہیں۔ ہم، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلاتے رہنا ہے کہ جب بھی میں اپنے رب سے مانگوں گی تو وہ مجھے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، وہ کرتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی انسان اللہ سے مانگ کر محروم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسری ایک اہم بات ہے کہ کامیاب لوگ ہمیشہ کرائسس سے نکلتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کبھی بھی جو دراڑ ڈلی ہوتی ہے جہاں سے غار کے اندر روشنی آتی ہے، دراڑ سے آتی ہے نا، اگر دراڑ نہ پڑے تو روشنی نہیں آئے گی۔ تو ہماری زندگی میں جب بھی کوئی پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن خاص طور پر جب آتا ہے تو یہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ہماری اندر کی حقیقت ہم پہ واضح کر دے۔ پریشانیاں ہی اللہ تک لے جانے کا راستہ ہوتی ہیں، پریشانیاں ہی تربیت کا ایک سسٹم ہوتی ہیں، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، جب آتی ہیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اسکل، کوئی ہنر دیکھتا ہے نا، تو اس کا بوجھ ڈالنے سے پہلے ہماری طاقت کو آزماتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں شیشے کی ہوں اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ پتھر رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ میں نے اپنے آپ کو شیشے کی سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پتھر کا بنایا اور اتنا ہی وزن میرے اوپر ڈالا۔ ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا کریٹر میرے پہ اوقات سے زیادہ وزن ڈال دے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بہتر یہ بات، یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے کنگالتا ہے، جب پریشانیاں ڈالتا ہے تو تربیہ کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر اس کے اٹھانے سے بوجھ اتنا نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہم نے کرتے رہنا ہے، آپ کی لینگویج علیحدہ ہے، مطلب کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ آئی لو یو، مجھے آپ سے محبت ہے، میں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں شیئر کرنا، اللہ تعالیٰ دیکھے میں یہاں گئی، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، میں صبح یہ کرنا چاہتی ہوں، میں نے کھانا بنایا تو وہ مجھ سے جل گیا۔ تو یعنی کہ ساری ساری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ سے جب ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ لو لینگویج ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، کیسے بھی کریں، جس کا بھی جو ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر لوگوں کے درمیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں، اٹس ویری بگ ڈیل اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔ بہرحال جو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو وہ ذکر کیسا ہے؟ وہ ایک ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اس وقت لمحہ موجود میں آ کے کرنا ہے، تو پھر آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا سجدوں میں یاد کرنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں، جیسے اپنے دوستوں کی ناراضگی ڈرتے ہیں نا، اگر ہم نے کچھ ایسا کیا تو ناراض نہ ہو جائیں، میری مدر، میرے فادر، یا میری فرینڈ، یا میرے ہسبینڈ، کچھ بھی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کر لیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ تو یہ تقویٰ کی بالکل بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہے ڈیپ بریتھنگ کی، یہ ایسا ہے کہ آپ نے سانس لینا اندر ناک سے، ٹھیک ہے، اس کو اندر لے جائیں انہیل، اور پھر 4 سیکنڈ کے بعد ایکسیل کریں۔ تو اس سے کرنا کیا ہے کہ جب ہم انہیل کریں گے تو اللہ کی ساری رحمت کو اندر، اور جب ہم ایکسیل کریں گے تو درمیان کی ڈپریشن، اپنے مایوسی، اپنے تکالیف وہ باہر نکالنی ہے۔ تو ایسے آپ نے اپنے کرنی ہے بریتھنگ، اس کو میں ابھی تفصیل سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ایفرمیشن آپ نے، یہ میں ٹاسک آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایکسرسائز ہے، اور ایک ایفرمیشن آپ نے صبح شام کرنی ہے، وہ میں ابھی آپ کو کرواتی ہوں، اور آپ نے سب نے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ایفرمیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ ڈیپ بریتھ کریں۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتی ہوں، دیکھیں، جب بھی اس وقت ہم ایفرمیشن کر رہے ہیں نا، جب بھی آپ نے سونے لگنا ہے یا اٹھنے لگنا ہے تو اپنی جو آنکھیں بند کرنے کے بعد 30 ڈگری پہ اپنی آنکھوں کو لیول 30 ڈگری پہ رکھیں۔ جو 30 ڈگری پہ اپنا لیول رکھتے ہیں نا آنکھوں کا بند کر کے، تو یہ سب سے پہلا تو کنیکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا 100 سے لے کر 1 تک کاؤنٹنگ شروع کر دیں، 100، 99، آنکھیں بند کر کے، سانسیں بند کر کے، ٹھیک ہے، وہ آپ پیچھے 1 تک پہنچتے جائیں۔
تو یہ اس سے کیا ہوگا، آپ اپنے آپ کو الفا اسٹیٹ میں جاتے ہوئے محسوس کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کرنا کس طرح سے ہے، انہیل ایکسیل کرنے کے بعد اپنے آنکھوں کے ڈگری کو 30 ڈگری پہ رکھنا ہے اور اپنی الٹی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں گے۔ صحیح ہے، یہ کاؤنٹ ڈاؤن آپ شروع کر دیں گے، اور واپس آنے کا بھی پروسیس الفا اسٹیٹ سے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی طریقے سے واپس آنا ہے، جس طرح سے آج آپ واپس آؤ گے نا الفا اسٹیٹ سے، الفا اسٹیٹ مطلب کہ وہ 1 تک آپ پہنچیں گے تو آپ کا ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ میں آپ چلے جائیں گے۔ صحیح ہے، اس اسٹیٹ میں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنا لینا ہے، لب نہ ہلے اور نہ ہی آپ کی آواز نکلے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو بلانا ہے اور پھر ان سے باتیں کرنا شروع کر دینی ہیں۔ ٹھیک ہے، باتیں کرتے 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 پھر آہستہ آہستہ آپ نے جو بھی سٹیپس آپ نے اپنے لیے رکھنے ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ سے باہر آ جائیں گے۔ کیسے کرتے ہیں، میں اپنا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جب میں اللہ تعالیٰ سے 2 3 بار اس کو بلاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ارد گرد اللہ تعالیٰ اب میری بات سننے کے لیے اٹینٹیو ہے، ریڈی ہیں۔ پھر میں اپنی جو بھی غلطیاں مسٹیکس مجھ سے ہو گئیں سرنڈر کر دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سے ہو گئی، میں کمزور تھی، بس غلطی ہو گئی، میں کمزور ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ تو وہ الفاظ آپ کے اپنے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، جتنی بھی باتیں کرنی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کریں گے، وہ سامنے آپ کی باتیں سنیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا شکر کی طرف چلے جائیں گے، کتنا ایک کوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، رزق کے نام پہ میری سانسیں اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہسبینڈ، اولاد، شوہر، بچے، مال، جسم، صحت، وٹ ایور، جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے گریٹیٹیوڈ کریں، شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اتنا دے دیا، کیا میں اس قابل تھی تو نے مجھے اتنا دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا، اللہ کا اس پہ شکر ہے۔ ٹھیک ہے، شکر کریں اپنا۔ 3rd لیول پہ آپ اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو چاہیے، آپ کو جو چاہیے۔ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو کوئی خواہش نہیں ویسے تو، لیکن اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگ لیں، ان لوگوں کی محبت مانگ لیں جس کو اللہ سے محبت ہے، اپنے نبی کی محبت مانگ لیں، جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگے، ڈائریکٹ مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سامنے ہی امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ، ایک واحد طریقہ ہے، وہ کیا؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرنا۔ ہر اس شخص کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، ہر اس شخص کے لیے جو کمزور ہے، جو بیمار ہے، کچھ بیمار ہے، کمزور ہے، نہیں ہے، مانگ سکتا ہے، نہیں مانگ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا مانگنے کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کا پہلی مائل سٹون۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مطلب یہ تو میرا سٹائل تھا، آپ اس کو اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، اپ ڈاؤن جیسا بھی۔ افرمیشن کرتے ہیں، سانس لیں آپ، ایکزیل، اور پھر انہیل کریں، ناک سے سانس لیں اندر کی طرف، اور پھر 4 سیکنڈ کے بعد باہر سانس لیں۔ اس کے بعد میں افرمیشن کروں گی، بولوں گی، آج میں بولوں گی، اس کے بعد پھر آپ نے پورے ویک کی افرمیشن خود ہی کرتے رہنا ہے، اور اپنے دماغ کو جب یہ میسج دیتے رہیں گے تو دماغ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا۔ جب کبھی مجھے لگے کہ سب لوگ مجھ سے دور ہو گئے تو اللہ اس وقت بھی میرے بالکل قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ انہیل، ایکسیل، جب بھی مجھے ایسا لگے کہ کوئی میرے پاس نہیں ہے تب بھی اللہ میرے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میری وہ ہر حالت کو جانتے ہیں، میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کرتی ہوں، مجھے کیا چاہیے، اللہ ہر حال میں یہ جانتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری ہر سانس میرے رب کے رحم و کرم سے میری زندگی گزارنے کا ایک نیا موقع ہے۔ میں اللہ سے میری خاموش دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، جنہیں میں کبھی لفظوں میں نہ کہہ پائی نہ کہہ پاؤں گی، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ جب کبھی میرا دل ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دیتے ہیں۔ میری ہر مشکل دراصل اللہ پاک کی محبت بھری ایک تربیت ہے، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ میرے پیارے اللہ میرے لیے ہمیشہ بہتر سے بہترین چنتے ہیں، چاہے میں اس کو سمجھ سکوں یا میں اس کو نہ سمجھ سکوں۔ میری محبت کرنے والے رب کی محبت میرے اندر امید، سکون اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ میں اپنے ہر غم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے خود کو ہلکا محسوس کرتی ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے
کہ میرے سارے گناہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، اور میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ جی اور ان کی محبت مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اللہ کی محبت کو اپنے ارد گرد محسوس کر سکتی ہوں۔ اللہ پاک میری کمزوریوں کو بھی میری طاقت بنانے کی صلاحیت مجھے اندر پیدا کر دیں گے۔ میں ہر دن اس احساس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ میں جب بھی رو کر دعا کرتی ہوں، اللہ کی محبت میرے آنسوؤں میں تسلی بن کر بہنا شروع کر دیتی ہے۔ میرا دل اس یقین سے مطمئن ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ میرے لیے بہترین سے بہترین لکھ رہے ہیں۔ میں اپنے رب کے نور میں لپٹی ہوں، جو اندھیروں میں بھی میرا راستہ روشن رکھتے ہیں۔ جب میں سجدے میں گرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے پیارے اللہ کے بالکل قریب ہوں۔ میں دل کی گہرائی سے محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کی محبت میری زندگی کے سب سے بڑا تحفہ ہے، اور یہ سب سے بڑا تحفہ، میں اس تحفے کی بہت قدر کرتی ہوں۔ میرے پیارے اللہ میری سب سے بڑی پیورٹی ہے، سب سے بڑی ترجیح ہے۔ وہی مجھے اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، اور وہی میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، اور میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، اب آپ اگر اس کے علاوہ مزید کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کریں، اور